صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. آئیے، یہ دنیا ہے اور اس کے بعد دنیا کے اختتام کے بعد آخرت جانے کی تیاری نہیں ہے، اس لیے بولتے نہیں، شک ہے. اس دنیا کے بعد اللہ اکبر، واللہ تعجب ہوتا ہے. ایک سفارش ایسی ہوگی جو صرف سرور کونین کریں گے، لیکن کریں گے ساری انسانیت کی. فلسفہ شفاعت تو پڑھتے ہیں نا، بہت ساری سفارشیں ہوں گی. اللہ کے نبی سفارش کریں گے، کلاسیفیکیشن ہو جائے گی، داستان لمبی ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے. یہ لوگ ہیں جن کی آپ سفارش کر سکتے ہیں، کی جائے گی. دوسری، تیسری، چوتھی، بڑی ساری سفارشیں. مومن کی سفارش کرے گا، روزہ رکھنے والے کی سفارش کرے گا، شہید اپنے اہل خانہ کی سفارش کرے گا، قرآن اپنے قاری کی، عالم کی، پڑھنے والے کی، جو بھی اس کی قرات کرتا ہے اس کی سفارش کرے گا. لیکن ایک سفارش ایسی ہوگی جو صرف سید الانبیاء کریں گے اور ساری انسانیت کی کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسانیت ساری ایک جگہ پہ جمع ہوگی. آدم سے لے کر علیہ السلام روئے زمین پہ آنے والے آخری انسان تک سارے ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، اور اتنے قریب ہوں گے کہ کوئی پکارنے والا پکارے تو سب اس کی آواز سنیں گے. تھوڑے نہیں ہوں گے. اللہ ذو الجلال والاکرام طاقت اتنی دے گا، یہ اللہ کی طرف سے نشر کی جائے گی آواز. سورج بہت قریب آ جائے گا، شدت کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے حلق تک. اور اللہ کے نبی نے فرمایا بعض بدنصیب وہ ہوں گے جنہیں ان کے پسینے کی لگامیں پہنائی جائیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اس گرمناک کیفیت میں لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کیا کرنا چاہیے. یار کوئی ایسا بندہ تلاش کریں جسے سفارشی بنا کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں. اللہ یہ شدت برداشت نہیں ہوتی، حساب و کتاب کا آغاز کرتے ہیں اور جائیں گے. جناب آدم کی خدمت میں آپ ابو البشر ہیں، آپ آئیں نا، اللہ نے آپ کو ہاتھ سے بنایا، ان کے فضائل بیان کریں گے، آپ سفارش کریں. آدم فرمائیں گے نہیں، وہ جو مجھے درخت سے روکا گیا نا تو میں نے تو اس کا ارتکاب کر لیا، اب تم نوح کے پاس جاؤ. نوح اپنا عذر کریں گے، ابراہیم کے پاس جاؤ. کوئی ایک نبی بھی اس دن انسانوں کی سفارش کے لیے تیار ہے؟ یہ خبیث اس نبی کی توہین کرتے ہیں، کافر ہونے کے باوجود، کافر مرنے کے باوجود قیامت کے دن اسی نبی کی سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ہم تو اللہ کی توفیق سے صاحب ایمان ہیں. اللہ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے اور ایمان پہ موت آئے. اور ہم یقین رکھتے ہیں اللہ ہمیں نہ جنت سے محروم کرے گا، نہ اپنے نبی کے حق شفاعت سے محروم کرے گا. ہم ان خوش نصیبوں میں ہوں گے کہ ہمارا نبی ہماری سفارش کرے گا. لیکن یہ بدبخت توہین کرنے والے، گستاخیاں کرنے والے، یہ وہ رسوائے زمانہ ہے جنہیں نہیں اس حقیقت کا علم کہ قیامت کے دن تم سب بھی اسی نبی کی سفارش کی محتاجی پاؤ گے. جائیں گے سارے اکٹھے ہو کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہ فرمائیں گے سنو، جو آخر الانبیاء ہے نا، جن کی آمد سے ہماری شریعتیں منسوخ ہو گئی تھی، جن کی آمد سے ہماری حکومتیں ساقط ہو گئی تھی، ان کی خدمت میں جاؤ. آج اور کوئی تمہیں سفارشی نہیں میسر آئے گا. اور اب جب انسانیت دست بستہ کھڑی ہے، مسلمان نہیں، انسانیت، سارے ماننے والے نہ ماننے والے، حضور آپ آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کو غلطیوں سے مبرہ قرار دیا، آپ ہیں کہ سفارش کریں تاکہ شدت اور کرم سے ہماری جان چھوٹے. فرمایا تب وہ جو قرآن مجید میں ہے نا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. میرے نبی جب دنیا سو چکی ہوتی ہے نا، آپ اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہو جایا کریں. نبی مصلی پہ کھڑے ہو کے مانگا کریں مجھ سے. ممکن ہے کہ آپ کے مانگنے سے خوش ہو کے ہم آپ کو مقام محمود ادا کر دیں.
امت ساری دعا کرتی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا. اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں لیکن ایک دعا کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے، ہمارے نبی کو مقام محمود عطا کر. یہ مقام محمود کیا ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں سید الکونین کی پیشانی سجدہ ریز ہو کے اللہ سے اس انسانیت کی بھلائی کے لیے سفارش کریں گے. پہلی سفارش شفاعت کبریٰ، اپنے بگانے سارے ہوں گے اس میں. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر حمد و ثنا کے ایسے ایسے کلمات مجھے سکھائے گا، نہ اس سے پہلے کسی نے کہے ہوں گے نہ بعد میں کوئی کہے گا. لمبا سجدہ انسانیت کے لیے زندہ رہے. فرمایا انی آخذ بحجزکم وانتم تتکہمون الی النار. میلوں میں، منڈیوں میں، بازاروں میں میں ہوں کہ تمہیں تھام تھام کے جنت کے رستے پہ ڈالتا ہوں اور تم ہو کہ دامن چھڑا چھڑا کے جہنم کی طرف بھاگتے ہو. دن بھر انسانوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی آئے تو اسے سمجھاؤں، اور راتیں گزر جاتی تھی امت کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے ہوئے. آج یہاں سجدہ ریز ہیں. اللہ اکبر، لمبی حمد و ثنا، پھر آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک، میرے محبوب سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے ہم دیں گے. اور چیچا وطنی کے بھائیوں بڑا سمجھنے کا مسئلہ ہے. کیا کہا؟ مانگیے ہم دیں گے. نہیں سمجھ آئی؟ منصب ہے نا دینے والا اور باقی سارے مانگنے والے. وہ دینے والا اسے دینا جستا ہے، ہم مانگنے والے ہمیں مانگنا جستا ہے. جو فقیر ہوتے ہیں وہ کبھی داتا نہیں سمجھتے، جو فقیر ہوتے ہیں وہ کبھی داتا. آپ مانگیے ہم دیں گے. اور مانگیں گے کن کے لیے؟ اپنوں کے لیے بھی، بیگانوں کے لیے بھی. اللہ اکبر. اور مجھے یقین ہے یہ جو بھی کرتے ہیں نا، اذیت اور تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، ناقابل بیان تکلیف ہے. لیکن قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، میرے نبی کو میرے رب نے وہ عظمتیں دی ہیں انسانی ہیتا ادراک میں آ ہی نہیں سکتی. انس بن مالک بیان کرتے ہیں رضی اللہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے پاس تشریف فرما تھے، اچانک آپ پہ نیند کی کیفیت اونگ آ گئی، اور جانتے تھے کہ اب کوئی خاص لمحہ آ گیا ہے. عجلت پسند نہیں تھی، اتنے جلد باز نہیں تھے، ادب جانتے تھے. یہ مسئلہ تھوڑا اوکھا ہے. ادب جانتے تھے. اونگ آ گئی، سمجھ لیا کوئی پیغام آ رہا ہے. آنکھ کھولی تو مسکرا رہے تھے. حضور کس بات پہ مسکرائے؟ فرمایا اللہ نے مجھے ایک سورہ عطا کی ہے، انا اعطیناک الکوثر. حضور یہ کیا ہے؟ کہ پورا ہو گیا. بس مختصر سا جواب. فرمایا حوضی مسیرۃ شہر، ایک حوض ملے گا قیامت کے دن جس کی مسافت مہینوں پر پھیلی ہوئی ہوگی، جس کی چوڑائی بھی اس کی طوالت جیسی ہوگی. ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. اور ایک حدیث میں ہے ماؤہ ابیض من الورق، اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہوگا. ریحہ اطیب من المسک، اس کی خوشبو کستوری سے اچھی ہوگی. اس سے اچھی کوئی تمثیل انسانی عقل میں آتی نہیں. کیزانہ کنجوم السماء، گلاس آب خورے پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے. من شرب منہ فلا یسمع ابدا، جس نے ایک بار پی لیا پھر کبھی پیاس نہیں لگے. ہم پیئیں گے. اللہ کمزوریاں بڑی ہیں، تو جانتا ہے، تو ہمیں خوب جانتا ہے، ہم بڑے بے بس ہیں.
کل ڈنمارک کے گستاخوں نے زبان تان کھولی، ہم نہیں روک سکے انہیں۔ ناروے میں تیرے نبی کی اہانت ہوئی، ہم نہیں بچا سکے تیرے نبی کی حرمت کو۔ آج فرانس چڑھا ہوا ہے، ہم سوائے اس واویلے کے اور کچھ کر نہیں سکتے، لیکن تو گواہ ہو جانا، تیرے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں نہ تیرے نبی کی عظمت کا کسی اور کو حقدار بناتے ہیں۔ اللہ اس زندگی میں اپنے نبی کی محبت سے کبھی محروم نہ کرنا، اپنی وحدانیت کے عقیدے کی نعمت سے کبھی کہیں دست نہ کرنا، اور قیامت کے دن ان خوش نصیبوں میں بنا دینا جنہیں تیرے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب ہو۔ اور میرے عزیز بھائیوں، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ بات کا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہم اپنے نبی کو جانتے کتنا ہے، اور اگر جانتے ہیں تو اپنے نبی کی عظمت و حرمت پہ پہرہ داری کے لیے عزم کتنا ہے۔ واللہ چیچا وطنی کے غیرت مندو، قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، اگر ہم اپنے نبی کو جان لینا تو کائنات میں اور کوئی نہیں ہے جس کی طرف پھر نگاہیں اٹھیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔